بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ اقتلو پڑھنا ہے، اقتلو پڑھنا ہے یا اقتلو پڑھنا ہے، کیونکہ الف کے اوپر کوئی ایسا سائن نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم الف کے اوپر کوئی حرکت لگائیں۔ یہاں پر آپ نے ایک قاعدہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ یہاں پر 90% لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ اس نون کو ہم نے پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا، اس کو کب پڑھنا ہے کب چھوڑنا ہے، یہ پہلے سمجھ لیتے ہیں۔ یہ جو آیات ہے نا، یہ ہر بندے کے دل کو سکون دیتی ہے۔ اور حمزہ آ رہی ہے، اور یہاں پر ہم نے کیا کیا کہ لاسٹ میں یا آ رہا ہے، تو یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے، حمزہ کو پڑھنا ہے۔ وہاں کچھ لوگ پڑھتے ہیں مسمئی، میم یا زبر مئی، جب بھی آخری حرف کے اوپر دو زبر ہوتی ہے نا تو ایک زبر کو ہم ختم کرتے ہیں۔ تو 90% لوگ یہاں پر کنفیوز ہوتے ہیں وقف کرنے میں۔ کریں گے فا کو واو کے ساتھ ملائیں گے، اور یہاں پر ادغام مال غنہ کریں گے۔ یہاں پر بھی عین کو واو کے ساتھ ملائیں گے، ادغام مال غنہ کریں گے۔ یہاں پر یا کو نون سے ملائیں گے، یہاں پر اخفا کریں گے، اور حمزہ کو ہم نے سین سے ملانا ہے، درمیان والے 3 حروف ہم نے چھوڑ۔ یہاں پر دیکھیں 90% لوگ غلطی کر جاتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں وما واہم وبی سل می ہوگی۔ تو آپ نے اس رول کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ جب بھی الف کے اوپر جزم آ جائے یا حمزہ کے اوپر جزم آ جائے، ملتت لواب، تو یہ جو گول سرکل ہے نا، اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ جب ہم نے کیا نا، اس طرح میم یا زیر میم واو زیر میو نہیں آپ نے پڑھنا، آپ نے پڑھنا ہے میم۔ یہ بھی صورت حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے۔ الف لام را، را کے اوپر جب بھی زبر آ جائے تو را کو ہم موٹا پڑھتے ہیں، یہاں پر کھڑا زبر ہے تو پھر بھی ہم را کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر دیکھیں تو اس آیات کو ہم پڑھتے ہیں، اس میں یہ دیکھیں کھڑا زبر بھی آ رہا ہے اور نیچے حمزہ ہے، اور یہاں پر دیکھیں 3 تشدید اکٹھی آ رہی ہیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ عین زبر ع، را زبر را، را با یا زیر بی، یا لام دو زبر یل، عربی یل، لام زبر لا، عین لام زبر عل، لام زبر لا، قاف میم پیش کم، عربی لعلکم، عربی لعلکم۔ 2 بار آپ نے یا کو پڑھنا ہے، سختی کرنی ہے، لام کو 2 بار پڑھنا ہے، سختی کرنی ہے، اسلام کو بھی 2 بار پڑھنا ہے اور سختی کرنی ہے، درمیان میں اس الف کو آپ نے چھوڑ دینا ہے۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، ہم نے یہاں پر وقف کیا تو ہم پڑھیں گے، یہاں پر دیکھیں اقتلو، بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ اقتلو پڑھنا ہے، اقتلو پڑھنا ہے یا اقتلو پڑھنا ہے، کیونکہ الف کے اوپر کوئی ایسا سائن نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم الف کے اوپر کوئی حرکت لگائیں۔ یہاں پر آپ نے ایک قاعدہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ خالی الف کے بعد اگلا حرف اگر لام نہ ہو تو پھر ہم تیسرا حرف دیکھتے ہیں، تیسرے حرف کے اوپر جب پیش ہوگی تو ہم الف کے اوپر پیش لگا کر پڑھیں گے، اور تیسرے حرف کے اوپر جب زبر یا زیر ہوگی تو ہم الف کے نیچے زیر لگا کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم یہاں پر وقف کریں گے تو ہم پڑھیں گے اقتلوا، اور جب ہم واصل پڑھیں گے یعنی کہ جب ہم یہاں پر وقف نہیں کریں گے تو پھر پڑھیں گے ضلال مبین اقتلوا۔ ایک طریقہ ہے نون کو چھوڑنے کا اور دوسرا طریقہ ہے الف کو چھوڑنے کا، ٹھیک ہے نا۔ جب وقف کریں گے تو ہم کیا کریں گے، نون کو چھوڑ دیں گے، جب واصل پڑھیں گے تو پھر ہم کیا کریں گے، الف کو چھوڑ دیں گے، نون کو پڑھیں گے۔ آگے آ جائیں، یہاں پر دیکھیں حمزہ ساکن ہے، اس کو کس طرح پڑھنا ہے، وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ۔ یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے، یہ دیکھیں ایک الف ساکن ہے اور اس کے بعد ایک حمزہ ساکن ہے، یہاں پر اس الف کے اوپر بھی ہم نے جھٹکا دینا ہے اور اس حمزہ کے اوپر بھی جھٹکا دینا ہے۔ بہت سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں اَيَّاكُلَهُ الذِّئْبُ، تو آپ نے ای نہیں کرنا، آپ نے کرنا ہے این، یہاں پر ہو رہا ہے ادغام مال غنہ، حمزہ نون یا زبر این یا حمزہ زبر یا، این یأکلہ الذئب۔ یہاں پر دیکھیں تو بہت سے لوگ وقف کرتے وقت یہاں پر کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہم نے وقف کس طرح کرنا ہے۔ انہ ربی احسن مثواج، یہاں پر تو آ کا سائن ہے، وقف مطلق ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، وقف کی صورت میں یا کے اوپر جو زبر ہے نا،
اس کو آپ نے ختم کرنا ہے، یا کو ساکن کرنا ہے اور واو کو کھینچ کر یا کے ساتھ ملانا ہے۔ کس طرح؟ مثواج، مثواج، لاسٹ میں یا کی آواز آنی چاہیے۔ اس کے بعد دیکھیں تو یہاں پر سکتہ کس طرح کرنا ہے، اور یہ میم پڑھنی ہے یا میم کو ہم نے چھوڑنا ہے۔ یوسف اعرض عن هذا واستغفری لذنبک، یہاں پر میں نے کیا کیا ہے، سانس کو توڑا نہیں ہے، سانس کو ایک سیکنڈ کے لیے روکا ہے، ٹھیک ہے نا۔ سکتہ کس کو کہتے ہیں؟ سانس کو ایک سیکنڈ روکنا بغیر سانس توڑے۔ کس طرح؟ ھذا واستغفری لذنبک، یہاں پر نون اور میم آ رہی ہے، بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ ان دونوں میں سے کس کو پڑھنا ہے۔ تو آپ نے آگے اگلا حرف دیکھنا ہے، اگر اگلا حرف با آ جائے تو ہم نون کو چھوڑ دیں گے، میم کو پڑھیں گے۔ کس طرح؟ لذنبک، یہاں پر آ جائیں تو اس لفظ کو کس طرح پڑھنا ہے؟ واتبعت ملت آبائی، بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں یا کو پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا، آبائی کر جاتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں یا ساکن بھی ہے اور یا کے اوپر چھوٹی مد بھی ہے، اس مد کا نام ہے مد متصل، اس مد کا نام ہے مد منفصل۔ آسان طریقہ یاد کرنے کا کیا ہے کہ قرآن پاک میں ہم اس مد کو بڑی مد کہتے ہیں، اس کو چھوٹی مد کہتے ہیں، اور یہ لکھنے میں بھی بڑی ہوگی اور یہ لکھنے میں چھوٹی ہوگی۔ اس کو 5 الف کے برابر کھینچنا ہے، اس کو 3 الف کے برابر کھینچنا ہے۔ کس طرح؟ ملت آبائی۔ آگے آ جائیں پارہ نمبر، یہاں پر دیکھیں 12 ختم ہو گیا، پارہ نمبر 13 شروع ہو گیا ہے۔ تو یہاں پر بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ اس لفظ کو کس طرح پڑھنا ہے۔ وَمَا أُبَرِّئُ، یہاں پر بہت سے لوگ پڑھتے ہیں اُبَرِّئُ، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یا بھی ساتھ میں پڑھا جائے گا، جس طرح نفسی میں ہم نے یا کو پڑھا ہے، یہاں پر یا جو ہے یہ جسٹ لکھنے میں آیا ہے، پڑھنے میں اس یا کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ اور یہاں پر یا کے اوپر کیا ہے؟ جزم ہے، یا ساکن ہے تو جزم والا حرف کیا ہوتا ہے؟ متحرک کے ساتھ ملتا ہے، تو ہم اس کو اس کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ کس طرح؟ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، تو بہت سے لوگ یہاں پر غلطی کرتے ہیں، درمیان میں سانس کو توڑ دیتے ہیں اور رک بھی جاتے ہیں۔ تو آپ نے ان النفس شروع کرنا ہے اور ربی پر جا کر واقف کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہاں پر اس نون کے اوپر بھی غنہ کریں گے، اس نون کے اوپر بھی غنہ کریں گے، اس میم کے اوپر بھی غنہ کریں گے اور اس میم کے اوپر بھی غنہ کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ حمزہ زبر آ، حمزہ میم زبر ام، لام زبر لا، حمزہ میم زبر ام، میم الف زبر ما، را زبر را، تا میم دو پیش تم، لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، با کو ہم نے سین سے ملانا ہے، الف اور لام کو آپ نے چھوڑ دینا ہے۔ یہاں پر دیکھیں یہ 2 آیات میں جو یہ لفظ ہے نا، یہ 3 بار آیا ہے اور تینوں بار اس کو پڑھنے کا طریقہ مختلف ہے۔ کیوں؟ یہاں پر دیکھیں آخری جو حرف ہا ہے نا، اس کے اوپر مد ہے، یہاں پر آخری حرف ہا کے اوپر الٹا پیش ہے اور یہاں آخری حرف ہا ساکن ہے۔ کس طرح پڑھیں گے؟ فَمَا جَزَاؤُهُ، اس کو 3 الف کے برابر الٹا کر کے کھینچنا ہے، اور یہاں پر جزاؤہ 1 الف کے برابر الٹا کر کے کھینچنا ہے، اور یہاں پر جزاؤہ کریں گے، وقف کی صورت میں ہا کو ساکن کریں گے۔ یہاں پر آ جائیں، بہت سے لوگ اس لفظ کو پڑھتے وقت کنفیوز ہو جاتے ہیں، تا ایسو پڑھتے ہیں، تو صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ وَلَا تَيْأَسُوا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر جو تا الف زبر تا ہے نا، ہم نے اس کو تا الف زبر تا نہیں پڑھنا، ہم نے پڑھنا ہے تا یا زبر تئی حمزہ زبر آ، وَلَا تَيْأَسُوا، یہاں پر نیچے دیکھیں إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پر آخری حرف دیکھ رہے ہیں، یہاں پر دیکھیں تو یہ لاسٹ میں لکھا ہوا ہے وقف النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، یہاں پر آپ نے وقف کرنا ہے الی اللہ، اور لفظ اللہ کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، اور یہاں پر جو ہے وقف النبی ہو رہا ہے، یعنی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تھے تو آپ یہاں پر وقف کرتے تھے۔ یہاں پر دیکھیں یہ بھی صورت حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے، اور یہاں پر دیکھیں لام کے اوپر بھی مد ہے اور میم کے اوپر بھی مد ہے اور آگے کھڑا زبر بھی ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں حروف مقطعات۔
یہ قرآن پاک کی 29 سورہ ایسی ہیں جن کے شروع میں یہ حروف مقطعات آئے ہیں۔ اس طرح پڑھنا ہے الف لام میم را۔ سورۃ الرعد کی آیات نمبر 2 میں دیکھیں، یہاں پر بہت سے لوگ غلطی کر جاتے ہیں وقف کی صورت میں۔ وقف کس طرح کرتے ہیں؟ وہ پڑھتے ہیں مسمج، یا کو ساتھ میں ملا لیتے ہیں، اور کچھ لوگ پڑھتے ہیں مسمی، میم یا زبر مئی، کیونکہ جب بھی آخری حرف کے اوپر 2 زبر ہوتی ہے نا تو ایک زبر کو ہم ختم کرتے ہیں، تو 90% لوگ یہاں پر کنفیوز ہوتے ہیں وقف کرنے میں۔ وقف ہم کس طرح کریں گے؟ لی آجا لم مسمى۔ وقف کی صورت میں ہم کیا کریں گے؟ اس یا کو نہیں پڑھیں گے۔ یہ یا جسٹ لکھنے میں آیا ہے، پڑھنے میں یہ یا نہیں پڑھا جائے گا، نہ تو یہ وقف کی صورت میں پڑھا جائے گا اور نہ ہی واصل کی صورت میں پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ سین کو میم سے ملائیں گے، یہاں پر بھی میم کو 2 بار پڑھیں گے، غنہ کریں گے، یہاں پر بھی میم کو 2 بار پڑھیں گے اور غنہ کر کے پڑھیں گے۔ کس طرح؟ کل یجری لأجل مسمى۔ یہاں پر دیکھیں سورۃ الرعد کی آیات نمبر 12 میں دیکھیں تو بہت سے لوگ یہاں پر کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اس لفظ کو کس طرح پڑھنا ہے۔ یہاں پر دیکھیں 1 2 3 حروف ہم نے چھوڑ دینے ہیں۔ بہت سے لوگ اس یا کو پڑھتے ہیں، الف اور لام کو بھی دیکھ کر کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کس طرح پڑھنا ہے۔ یہاں پر دیکھیں ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال۔ یہاں پر بھی ہم کیا کریں گے؟ فا کو واو کے ساتھ ملائیں گے اور یہاں پر ادغام مال غنہ کریں گے، یہاں پر بھی عین کو واو کے ساتھ ملائیں گے، ادغام مال غنہ کریں گے، یہاں پر یا کو نون سے ملائیں گے، یہاں پر اخفا کریں گے، اور حمزہ کو ہم نے سین سے ملانا ہے، درمیان والے 3 حروف ہم نے چھوڑ دینے ہیں۔ سین کو سختی کے ساتھ پڑھیں گے، 2 بار پڑھیں گے، اور با کو سا سے ملائیں گے، درمیان میں الف اور لام اس کو بھی چھوڑ دیں گے۔ تو کس طرح پڑھیں گے؟ خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال۔ آگے آ جائیں، یہاں پر دیکھیں تو یہ بھی لاسٹ میں حمزہ آ رہی ہے، اور یہاں پر ہم نے کیا کیا کہ لاسٹ میں یا آ رہا ہے، تو یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے؟ حمزہ کو پڑھنا ہے۔ وہاں پر یا کو ہم نے چھوڑا ہے لیکن یہاں پر ہم نے حمزہ کو نہیں چھوڑنا، یہ جو 2 زبر ہے یہ حمزہ کے اوپر ہے۔ کس طرح پڑھیں گے؟ فَيَذْهَبُ جُفَاءً۔ جب آپ یہاں پر وقف کریں گے تو ہم کیا کریں گے؟ ایک زبر کو ختم کریں گے اور اسی زبر کو الف میں کنورٹ کر دیں گے، ایک زبر کو الف بنا لیں گے اور دوسری زبر کو الف کے ساتھ ملا لیں گے۔ کس طرح؟ حمزہ الف زبر آ، جفا، بڑی مد ہے 5 الف کے برابر آپ نے کھینچ کر پڑھنا ہے۔ اور آگے دیکھیں جیم کا سائن ہے، اس کا مطلب ہے وقف جائز۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگر یہاں پر وقف کریں گے تو پھر تو ہم جفا آ پڑھیں گے، اور جب آپ وقف نہیں کریں گے تو پھر آپ پڑھیں گے جفا و اما۔ یہاں پر دیکھیں 90% لوگ غلطی کر جاتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں وما واہم وبئسل مہاد۔ تو یہ سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے کہ جب آپ کسی حرف کی ادائیگی کو ٹھیک نہیں کرتے، جو رولز قرآن پاک میں آئے ہیں اگر ان کو فالو نہیں کریں گے تو پھر مسٹیک ہوگی۔ تو آپ نے اس رول کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ جب بھی الف کے اوپر جزم آ جائے یا حمزہ کے اوپر جزم آ جائے تو دونوں صورتوں میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ حمزہ کو جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے۔ یہ بھی حمزہ ہے اور یہ بھی حمزہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کو آپ یہ کہہ لیں الف والی حمزہ، اور یہ جو ہے اس کو تو ہم آلریڈی حمزہ ہی کہتے ہیں۔ تو اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ وَمَأْوَاهُمْ، ٹھیک ہے، جہنم، وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور لاسٹ میں دال کے اوپر آپ نے قلقلہ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ دال حروف قلقلہ میں سے ہے، حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ 5، قاف، طا، با، جیم، دال۔ جب یہ ساکن ہوتے ہیں تو ہم انہیں تھوڑا سا ہلا کر پڑھتے ہیں۔ آگے نیکسٹ دیکھ لیں،
یہ جو آیات ہے نا یہ ہر بندے کے دل کو سکون دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس آیات میں ہی بتا رہا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جو دلوں کو سکون ہے نا وہ اللہ کے ذکر میں ہی ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ کے ذکر کے علاوہ دل کو سکون کہیں بھی نہیں ملتا۔ تو آپ نے اس آیات کو کس طرح پڑھنا ہے؟ بہت سے لوگ اس آیات کو ہی پڑھتے وقت غلطی کر جاتے ہیں، وہ کرتے ہیں تت، یعنی تا اور طا میں فرق نہیں کرتے۔ تو آپ نے کس طرح پڑھنا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تا طا زبر تط، تط میم زبر ما، تطما حمزہ نون زیر ان، نون لام پیش نل، تطمئن قاف پیش قو، لام واو پیش لو، با پیش بو، تطمئن القلوب۔ یہاں پر دیکھ لیں بہت سے لوگ اس لفظ کو پڑھتے ہیں لوا، تو یہ جو گول سرکل ہے نا اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ جب بھی یہ گول سرکل کسی بھی حرف کے اوپر آ جائے تو اس کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم اس حرف کو نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ یہ گول سرکل کیا کہتا ہے کہ جب بھی میں کسی حرف کے اوپر آ جاؤں تو آپ نے اس حرف کو نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے اس کو لوا نہیں پڑھنا، آپ نے پڑھنا ہے لوا، ٹھیک ہے، واو زبر وا پڑھنا ہے۔ نیکسٹ کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں بہت سے لوگ اس لفظ کو بھی پڑھتے وقت کنفیوز ہوتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں من، ٹھیک ہے نا، من ولی جن ولا واق۔ تو صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ میم نون واو زیر نہیں آپ نے پڑھنا، آپ نے پڑھنا ہے میم واو زیر میو، واو زبر وا، میو وا، لام یا زیر لج، میو ولی، یا واو دو زیر یوں، میو ولی یوں ولا واق، اور قاف کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے؟ قلقلہ کرنا ہے۔ تو لیج ہم نے کیا نا اس طرح میم یا زیر، میم واو زیر میو نہیں آپ نے پڑھنا، آپ نے پڑھنا ہے میم واو زیر میو، ادغام کرنا ہے غنے کے ساتھ۔